مانگ رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کرے، ترقیاں عطا کرے۔ آپ کو پتھر سے کیا اثر ہوگا؟ بادشاہ نے کہا بے وقوف، جو تو نے مجھے پتھر مارا تھا وہ تو 9 لکھا ہیرا تھا، بھلے وقت میں اس کی قیمت 9 لاکھ روپیہ۔ اب اس کو جب پتہ چلا میرے ہاتھ اتنے قیمتی پتھر آئے اور میں نے پرندے اڑانے میں ضائع کر دیے، یہ سر پکڑ کے رونے لگ پڑا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری شومی قسمت، میرے ہاتھ اتنے قیمتی پتھر آئے اور میں نے ان کی قدر نہ کی، ان کو ضائع کر دیا۔ اگر مجھے ان کی قدر ہوتی تو میں سنبھال کے رکھتا، میری پشتیں پلتی رہتی، دولت ختم نہیں ہونی تھی۔ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد بزرگ لکھتے ہیں بندے 9 لکھا ہیرا کم قیمتی ہے، تیری زندگی کا ہر لمحہ 9 لکھے ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ 9 لکھا ہیرا آپ کو دوبارہ مل سکتا ہے، آپ پرچیز کر سکتے ہو، لیکن زندگی کا جو سانس گزر گیا ہے، 9 لاکھ کو کیا 9 کروڑ بھی خرچ کر دو، یہ گیا ہوا لمحہ واپس نہیں آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف کیوں فرمایا؟ دیکھو میری بات سنو، میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ کے پاس ایک برتن ہے، اس میں آپ دودھ ڈالتے جاتے ہو، لیکن نیچے سوراخ ہے، اوپر سے ڈالتے جاتے ہو، نیچے سے ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر سوراخ بند ہو جائے تو پھر جو دودھ ہوگا وہ اندر کا اندر ہی رہے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، غیر رمضان اس کو 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب دے دیا جاتا ہے۔ جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو ایک نفل پڑھتا ہے ثواب فرض کے برابر، جو فرض پڑھے گا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم نے روزہ رکھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، درود پاک پڑھا، ذکر اذکار کرا، تراویح نماز پڑھی، قرآن پاک سنا، قرآن پاک سنایا، لیکن گھر گئے راستے میں بدنگاہی ہو گئی، گھر چلے گئے غیبتیں چغلیاں ہو گئی، بے حیائی کی کوئی بات ہو گئی، کوئی فلمیں ڈراموں پر نظر پڑ گئی، تو کیا ہوتا ہے، وہ جو نور ہمارے اندر آیا وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اب اس سوراخ کو بند کرنے کا طریقہ کیا بتلایا؟ فرمایا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کے گھر میں رب کا مہمان بن جاؤ، تیرا وہ سوراخ بند ہو جائے گا۔ اب تو بد نگاہی سے بھی بچے گا، فلم ڈراموں سے بھی بچے گا، میوزک سے بھی بچے گا، بے حیائی کی باتوں سے بھی بچے گا، تو اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جائے گا۔ پھر جو بھی نور تیرے اندر آئے گا تیرے اندر سماتا چلا جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے لا تعلق ہو جائے اور یکسوئی کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرے، شب روز عبادت میں ہی مشغول رہے، وہ رب کے گھر سے باہر نکلے ہی نہ، تاکہ اس کی سوراخ جو ہے نا وہ بند ہو جائے، جو بھی عبادت کرے اس کے اندر سماتی چلی جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ اور پھر معتکف کا جو بڑا مقصد ہے لیلۃ القدر کو پانا ہے، کہ وہ راتوں میں عبادت کرے اور اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ لیکن معتکف کے لیے میں ایک بات عرض کروں گا، اور اس کی میرا خیال ہے بڑی اشد ضرورت ہے آج کل کے دور میں۔
ہم نے اپنی زندگی میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اعتکاف دیکھا ہے. وہ اعتکاف ہوتا تھا یار. پردہ ڈالا ہوا ہے, اندر بندہ بیٹھ گیا ہے, اب وہ باہر نکلتا ہی نہیں ہے. باہر اگر استنجا پانی کے بھی نکل رہا ہے تو منہ کو ڈھانپ کر نکل رہا ہے, تاکہ میری کسی کے اوپر نگاہ یا کسی کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑ جائے. استنجا پانی کر کے فوری طور پر آ کر پھر اجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہے. وہ لوگوں سے بالکل ایک قسم کا لا تعلق ہو کر, گھر والوں سے لا تعلق ہو کر, دنیا کے کاروبار سے سب سے لا تعلق ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے. اور ہمارے ہاں آج کل جو ماڈرن اعتکاف چل رہا ہے, سارا دن بیٹھ کے موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں, موبائل پہ گیمیں کھیلی جا رہی ہیں, اور پھر جناب غیبتیں, چغلیاں, لڑائی فساد, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ پہلی شریعتوں میں رہبانیت کی ایک عبادت ہوتی تھی. گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے, بیوی بچے سب کو چھوڑ کر, کہ ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, ہمیں رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمارے مذہب کے اندر رہبانیت نہیں ہے, اور اگر تم رہبانیت کا مزہ چکھنا چاہتے ہو پھر تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر بار کو چھوڑو, رب کے مہمان بن جاؤ. ارے معتکف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب کسی بندے سے کوئی بات منوانی ہو, کوئی مطالبہ مروانا ہو, وہ نہ مانتا ہو تو بندہ اس کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے, دھرنا دے دیتا ہے, کہتا جی میں نے جانا نہیں جتنی دیر تک میرا مسئلہ حل نہیں کرو گے. تو اس کو پھر اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ترکیب کرنی پڑتی ہے. تو جو ایک بہت بڑا کنجوس بندہ ہو, اس کے دروازے پر دھرنا دے دو تو وہ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. تو جو بندہ ارحم الراحمین کے گھر میں آ کر دھرنا دے دیتا ہے, کہتا جی میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, اے مالک و مولا میں نے اٹھ کے جانا ہی نہیں جتنی دیر تک تو میری بخشش نہیں کر دے گا, میرے ماں باپ کی بخشش, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی بخشش نہیں کرے گا. ارے یہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے دھرنا دے رہا ہے اور اس کا مہمان بن گیا ہے, عرض کرتا ہے مالک و مولا میں نے جانا ہی نہیں جتنی دیر تک تو میرے مطالبات مانے گا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے یار, اتنا کریم ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پھر مجھے حیا آتی ہے, میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دوں. رب تعالیٰ اس کے دامن کو بھر دیتا ہے. تو وہ تو بڑا کریم ہے, وہ بڑا ہی رحیم ہے. لہٰذا بڑے سعادت مند افراد ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اور پھر میں عرض کروں گا جو اعتکاف میں بیٹھ کر مسجد کا تقدس پامال کرتے ہیں, جو اعتکاف میں بیٹھ کر شرارتیں کرتے ہیں, جو اعتکاف میں بیٹھ کر مسجد کا ادب و احترام نہیں کرتے, میرا خیال ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے, کیونکہ بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ تو یوں. ارے جس کو بھی ملا ہے ادب سے ملا ہے, بے ادبی کر کے شیطان ہی بنا ہے اور کچھ مقام نہیں آ سکتا. میں چلتے چلتے ایک بات اشارہ کر جاؤں, اللہ کرے یہ میری بات دل میں اتر جائے. حضرت صاحب ایک بندہ آپ کے گھر میں مہمان آ کے رہتا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن رہتا ہے, پھر وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے. یار اس کے دل کے اندر آپ کے گھر کے در و دیوار کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, انسیت پیدا ہوتی ہے, وہ بار بار آنے کی کوشش کرتا ہے.
تو یار جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں 10 دن مہمان بنا رہا ہے، اب چاہیے کہ وہ یہاں سے اٹھ کر جائے، اس کا دل مسجد کے اندر معلق ہو جائے، وہ بار بار مسجد میں آئے، نماز میں سستی نہ کرے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے افراد اعتکاف سے اٹھتے ہیں، پورا سال بعد میں نظر ہی نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ تو میں تو یہی سمجھا ہوں جو مسجد کا تقدس پامال کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو کان سے پکڑ کر باہر نکالا، چل نکل جائے یہاں سے، پھر سارا سال مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ مسجد خانہ خدا ہے، اس میں ہم اپنی ہمت سے نہیں آتے، رب کی توفیق سے آتے ہیں۔ جس کو رب بلاتا ہے وہی آتا ہے، ہر بندہ نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا اعتکاف پر بیٹھنا ہے، سعادت بہت بڑی ہے، لیکن سعادت کے ساتھ ساتھ بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں جتنی اہم سیٹ ہو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھو، یکسوئی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑو، اور اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کرو۔ رمضان المبارک کی جاتی ہوئی جو چند ساعتیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، اور پھر یہ بھی دل میں ہوتا ہے پتہ نہیں آئندہ سال رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لہذا میں یہ بھی عبادت کروں، یہ بھی عبادت کروں۔ یہ انسان کا مقصد اسی وقت پورا ہوتا ہے جب وہ دنیا سے لا تعلق ہو کر رب تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، گھر بار کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں مہمان بن جاتا ہے۔ دعا کرو کہ جو اعتکاف کا صحیح مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں مہمان بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔